السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بچوں کی تربیت۔ اس پر میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں اور مجھے لگتا ہے فیوچر میں بہت ساری بناؤں گی کہ میں ایز مدر خود روزانہ کچھ نیا سیکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ کو بھی کچھ باتیں سمجھنے کا موقع ملے، شاید میں آپ کو ایزی طریقے سے بتا سکوں اور آپ بھی اپنے بچوں کو سمجھ سکیں یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا ہماری بیزی روٹین کی وجہ سے، یا ہمارے کام کی وجہ سے، یا گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے ہم بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے اور نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس فیز سے گزر رہے ہیں۔ ان کو اسکول میں کوئی مسئلہ ہے یا کسی بچے کے ساتھ مسئلہ ہے یا گھر میں کسی کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس وجہ سے بچے پریشان ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ بچے پیرنٹس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ یا ٹیچرز کے ساتھ وہ زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور ماں باپ جو بھی کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے ہی کرتے ہیں، چاہے وہ ماں ہے جو گھر میں سارا کام کرتی ہے یا باپ جو باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے ہی کرتے ہیں۔ لیکن جو ضروری چیز ہوتی ہے، جو بچوں کو سب سے زیادہ چاہیے، اپنے ماں باپ کا وقت، وہ ہم انہیں نہیں دے پاتے، جس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو ایک ماں باپ کا بچوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، وہ بھی اکثر ماں باپ بنانے میں ناکام ہوتے ہیں یا اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ یہ چیز ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ انہیں بچوں کے ساتھ کنیکشن بنانا، بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تاکہ بچے دل کھول کے آپ کو اپنے سارے مسائل اور اپنی ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کنیکشن لازمی ہونا چاہیے کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو ان کو پتہ ہو کہ سب سے پہلے انہوں نے آپ کو بتانا ہے، اور انہیں اس بات کا یقین ہو کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، نہ کہ ان کو ڈانٹیں گے، بے شک ان کی غلطی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کا بچہ سچ بول رہا ہے، بے شک اس نے کوئی نقصان کر دیا یا اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کے اوپر پلیز اس کو ڈانٹیں نہیں، اس کا ساتھ دیں اس غلطی کو سدھارنے کے لیے۔ اگر آپ نے اس وقت اس کو ڈانٹا اور اسی کی کلاس لگا لی کہ آپ کی غلطی، آپ نے یہ کیا، کیوں کیا، میری بے عزتی کرا دی وغیرہ وغیرہ، تو وہ زندگی میں پھر کبھی سچ نہیں بولے گا۔ اس کو لگے گا جھوٹ بولنا بہتر ہے، ہمیں ڈانٹ بھی نہیں پڑتی اور ماما بھی ہم سے خفا نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، اتنا کچھ نہیں ہوگا، ایک جھوٹ بولتے ہیں اور بچ جائیں گے۔ بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، کیونکہ جھوٹ بہت ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ جب بچوں کو پتہ ہوتا ہے میں نے سچ بولنا ہے تو وہ پھر ایسا کام بھی نہیں کرتے جو وہ بتا نہیں سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے، تو اگر یہ میں کام کروں گا پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا کیونکہ یہ کام غلط ہے، یہ میں نہیں بتا سکوں گا اپنے پیرنٹس کو یا کسی کو بھی۔ تو پھر وہ سچ کی طرف جب جائیں گے نا تو پھر باقی وہ ساری برائیاں چھوڑ دیں گے یا باقی غلط کاموں میں نہیں پڑیں گے۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی، چاہے ان کی ایج 4 ایئرز ہے یا 5 ایئرز ہے، آپ ان کو موت اور آخرت کے بارے میں لازمی بتائیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو اگنور کرتے ہیں، کہتے ہیں بچے ہیں یہ کیا سمجھیں گے، ان کو کیا پتہ، لیکن نہیں، بچے بھی بہت ساری باتیں سمجھتے ہیں اور بچپن سے ہی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور یہ ہمارے امتحان کی جگہ ہے۔ میں اکثر اپنے بچوں کو ویک میں 1 بار یا 2 بار اگر کوئی ٹاپک ہو تو اس سے پہلے بھی میں ان سے اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں کہ جیسے آپ کے نانا چلے گئے، آپ کی دادی چلی گئی ہیں، اس طرح ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور آپ جو بھی کام کر رہے ہو یہ سب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کام سارے پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا۔ تو اس طرح اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بچے اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب ہم جو کر رہے ہیں کل یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، پھر ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے یہ کیوں کیا تھا دنیا میں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ بچوں کو ماں باپ کے ڈر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالنی چاہیے۔ بچوں کو یہ بار بار یاد کرانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کی ایک ماما آپ سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ڈالنا چاہیے
کہ اگر آپ غلط کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پنش بھی کریں گے، جیسے آپ کی غلطیوں پہ آپ کی ماما آپ کو تھوڑا بہت ڈانٹتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو پنشمنٹ بھی دیتی ہے۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی انسان کے ساتھ اور کسی جانور کے ساتھ بھی غلط نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا اور ایک جیسا بنایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں ڈالیں گے تو یہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہیں گی، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف دونوں کو بیلنس میں رکھنا ہے۔ اگر محبت بڑھ گئی تو وہ بگڑ جائیں گے، اور اگر خوف بڑھ گیا تو وہ ڈر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے بے شک، لیکن کیونکہ بچے جب کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو پھر اس سے دور بھاگتے ہیں، تو اس لیے محبت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے وہ ان کو مانے۔ محبت اور ڈر کو بیلنس کرنے کے لیے اور بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں بھی یہ چیزیں لانی پڑیں گی، کیونکہ بچوں کو ہم جو بولتے ہیں اس کو ماننے سے زیادہ جو وہ دیکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ بچے کو بولیں گے جھوٹ نہیں بولو اور آپ اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ پھر جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کی غلطی ہو اور آپ یہ نہیں سوچیں کہ شرم محسوس نہیں کریں مجھ سے غلطی ہوگی میں اپنے بچوں کے سامنے کیسے مانوں، نہیں، اگر آپ سے غلطی ہوگی ہے تو آپ اپنے بچوں کے سامنے بھی مانیں اور سوری بھی کہیں۔ اس طرح بچے سیکھتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ معافی مانگ سکتے ہیں اور سامنے والا ان کو معاف کرے گا۔ آپ بچوں کو گیم کی طرح بھی سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کو گیمز بہت پسند آتی ہیں، تو آپ ان کو ایسے سمجھا سکتے ہیں کہ ہم ایک گیم میں ہیں اور ہمیں بہت ساری نیکیاں جمع کرنی ہیں۔ جیسے آپ گیمز میں کوئن جمع کرتے ہو، پوائنٹ جمع کرتے ہو، ایسے ہی آپ کو نیکیاں جمع کرنی ہیں تاکہ جب یہ گیم ختم ہو، جب ہماری زندگی ختم ہو تو ہم ان کوئن سے، اگر ہمارے پاس بہت سارے کوئنس ہوں گے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے اور وہاں پر ہم بہت ساری چیزیں جو آپ کو پسند ہے وہ ساری آپ کو ملیں گی۔ اور یہ گیم جیتنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا۔ ہم ان کو اس طرح بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ان کو سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اسے سمجھ سکیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور بہت ساری نیکیاں جمع کرنا۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیے۔